الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ کل ہم سورہ کہف کے حوالے سے پڑھ رہے تھے کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کا بھی ثباتی کا تذکرہ کیا۔ ایک گھڑی دے دیں بھائی، کوئی گھڑی رکھ لیں، کوئی گھڑی دے دیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 2-3 واقعات کا تذکرہ کیا، 4 واقعات کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے 2 واقعات میں نے آپ کے سامنے کل بیان کیے تھے کہ ایک واقعہ ان میں سے کہف غار والوں کا واقعہ ہے اور دوسرا 2 مالدار لوگوں کا واقعہ ہے۔ 2 واقعے اس کے علاوہ اور بھی سورہ کہف میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک سیدنا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے اور ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ ان واقعات سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آدمی سے زیادہ کون شخص ظالم ہے جسے اللہ کی آیات کی نصیحت کی جاتی ہے، اس کے باوجود وہ ان سے اعراض کرتا ہے، اور جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اسے بھول جاتا ہے۔ جو آدمی یہ کام کرتا ہے گویا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ایسے لوگ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ تو سب سے زیادہ ظالم آدمی وہ ہے جس کو اللہ کی آیات کی نصیحت کی جائے، ان آیات کی نصیحت کے باوجود بھی وہ اپنے رویے پر نظر ثانی نہ کرے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے، تو قرآن نے یہ بات بتائی کہ ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا موجود ہے۔ سیدنا موسیٰ کا یہ خیال تھا کہ اللہ نے انہیں بڑا علم دیا ہے، تو اللہ نے انہیں یہ بات بتائی کہ تم خضر سے ملو، ان سے جا کر ملاقات کرو گے، تمہیں اندازہ ہوگا۔ تو 3 مراحل حضرت خضر کے ساتھ ملنے کے طور پہ ان کو پیش آئے، اور ان تینوں مسائل میں حضرت موسیٰ کا خیال کچھ اور تھا اور صحیح بات کچھ اور تھی۔ یہ 3 واقعات جو ہیں قرآن کریم نے بیان کیے جن میں حضرت موسیٰ ان کی بات صحیح ثابت نہ ہوئی۔ آخر میں خضر علیہ السلام نے ان کو تینوں کی توجیہ بیان کی کہ میں نے یہ تینوں کام اس بنا پر کیے تھے، جیسا کہ انہوں نے ایک کشتی کو توڑ دیا تھا۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت موسیٰ نے کہا تم نے کشتی کو کیوں توڑ دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کشتی کو توڑنے کی وجہ یہ تھی کہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، تو انسان بھی بعض اوقات دنیا کی حقیقتوں کو نہیں پہچان رہا ہوتا، نہیں سمجھتا، اور اپنے لیے کسی ایسی بات کا مطالبہ کرتا ہے جو بات اس کے لیے مفید نہیں ہوتی۔ اللہ کی ذات اس کو وہ رحم، وہ عنایت اس پر کرتی ہے جو اس کے لیے اصل فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ مسلمان کی دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ مسلمان کی دعا یا تو جو وہ مانگتا ہے وہ اس کو مل جاتی ہے، یا اللہ اس کو اس سے بہتر کوئی اور چیز عطا کر دیتے ہیں جو اس کے لیے اس سے بہتر ہوتی ہے، وہ حقیقت کو نہیں پہچان رہا ہوتا، یا کبھی مسلمان کی دعا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، اس لیے دعا کسی صورت رائے گاہ نہیں جاتی۔ اس کے بعد یہ واقعہ اس صورت میں بیان، آخری جو واقعہ بیان کیا گیا ہے ذوالقرنین کا ہے، یعنی کہ 2 سینگوں والا۔ یہ بڑا عظیم و شان واقعہ ہے، تاریخ میں اس کے بارے میں تفصیلات ملتی ہیں۔ ذوالقرنین قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ شخصیت تھی جس نے زمین کے مشرق سے چلا مغرب تک چلا گیا، جہاں سورج غروب ہوتا ہے، جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، ان دونوں مقامات پر اس کی فوجیں جا پہنچی، یعنی پوری دنیا کو اس نے اپنے زیر نگرانی کر لیا۔ تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ اس سے مراد فارس کا، ایران کا وہ بادشاہ ہے جس کو سائرس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ذوالقرنین سینگوں سے مراد 2 مینڈیاں تھیں اس کی، اور اس کو اللہ نے بہت سا اختیار دیا تھا، اور یہ ایمان والا شخص تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال پہلے یہ دنیا میں آیا، اور اس آدمی نے لوگوں کی مدد کی، حتیٰ کہ ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں پر اسے کہا گیا کہ یہاں ایک ایسی قوم ہے یاجوج ماجوج جو آ کر ہم پر فساد کرتی ہے، تو اس کا کوئی مداوع کیجئے۔ تو ذوالقرنین نے اس کا مداوع یہ کیا کہ اس نے کہا کہ سب لوگ مل کر ایک مجھے لوہے کی پلیٹیں دو، اور 2 پہاڑوں کے درمیان میں ہم ایک ایسی آر ڈال دیتے ہیں، اس پر پگھلا ہوا سیسہ ہم ڈال دیتے ہیں، اور اس پگھلے ہوئے سیسے سے، لوہے کی پلیٹوں سے یہ یاجوج ماجوج اس کو کراس نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یاجوج ماجوج جو انسانی نسل میں سے ہیں، یہ اس دیوار کو کراس کرنے کے لیے روز اس کو چاٹتے ہیں، اور وہ وقت قریب آنے والا ہے جب ان کو اس سے سوراخ ہو جائے گا، وہاں سے یہ نکل آئیں گے، اور وہ قیامت کے قرب کا وقت ہوگا، یہ وقت ان قریب آنے والا ہے۔ اس صورت میں آخر میں جو بات کہی گئی ہے وہ ہم سب کے لیے توجہ کی باعث ہے۔ وہ بات یہ والی ہے کہ اے لوگو، کیا میں تمہیں ان کی بات نہ بتاؤں جو سب سے زیادہ اعمال میں خسارے کے لحاظ سے وہ لوگ ہیں جن کو سب سے زیادہ نقصان ہے؟ اور وہ سب سے زیادہ نقصان والے لوگ کون سے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ جو کہ دنیا میں بے انتہا محنتیں کرتے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم بڑی ہی اپنی صلاحیتیں اچھی جگہ صرف کر رہے ہیں، حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کی پوری کوشش دنیا کے لیے ہوتی ہے، یا پھر اس طریقے کے مطابق نہیں ہوتی جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ تو ایسے لوگ یہ عمل کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
سورہ کہف کی جو آخری آیت ہے اس آیت میں اللہ نے یہ بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اتنی زیادہ ہے، اللہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ پوری کائنات مل کر بھی اللہ کی عظمت کو بیان کرنا چاہے تو پوری کائنات اس پر قادر نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کی جو عظیم الشان آیت ہے 109 نمبر آیت، اس میں یہ ہے کہ اگر تمام سمندر پھیل کر اللہ کے کلمات کے لیے سیاہی بن جائیں اور زمین کے سارے درخت اس کے لیے قلمے بن جائیں تو سیاہی ختم ہو جائے اور قلمے گھس جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ اور آخری آیت میں یہ بات کہی گئی، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں، میرے اور تم میں فرق اس بات کا ہے کہ یوحا الی انما الہکم الہ واحد، کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے اور عام لوگوں کی طرف وحی نہیں کی جاتی۔ انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، میری طرف اللہ نے وحی کی ہے۔ اور یہ بات اس میں کہی کہ جو انسان اللہ سے ملاقات کی یقین رکھتا ہے اس انسان کو دو کام کرنے چاہیے، اس انسان کو شرک سے بچنا چاہیے اور اس انسان کو نیک اعمال کرنے چاہیے۔ جو انسان یہ دو کام کرے گا اللہ کے ہاں اس کو اچھا بدلہ ملے گا۔ اس کے بعد آگے سورہ مریم آتی ہے، یہ بڑی ہی خوبصورت صورتیں ہیں۔ سورہ مریم کے اندر 3-4 انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جو پہلی آیت ہے وہ بھی بڑی ہی خوبصورت ہے، اس آیت میں حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی، اور سیدنا جعفر طیار نے اس صورت کو نجاشی کے دربار میں پڑھا۔ جب نجاشی نے پوچھا کہ آپ کا حضرت مریم کے بارے میں کیا خیال ہے، تو سیدنا جعفر نے جب یہ صورت پڑھی تو نجاشی نے کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عیسیٰ دونوں ایک ہی چراغ کی دو روشنیاں ہیں۔ اس صورت میں جو پہلی بات ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا وعدہ ہے۔ حضرت زکریا نے یہ بات کہی کہ یا اللہ بڑھاپا مجھے آ گیا ہے، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، اور اللہ مجھے ایسا بیٹا چاہیے جو بیٹا میرے اس نیک کام کو چلائے، لیکن بڑھاپے کی کیفیت غالب ہے۔ اور ایک دعویٰ کیا کہ لم اکم بدعائک رب شقیہ، یا اللہ تجھ سے مانگنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کے در سے مانگتا ہے یا اللہ اس کو ہر چیز مل کر رہتی ہے، اللہ تجھ سے سوال کرنے والا ہوں۔ تو اللہ نے ان کے اس واسطے کو پیش نظر رکھا، اور یہی واسطہ اسی صورت میں آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اور بڑا ہی عظیم اصول ہے، ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ اللہ کو مانگنے والا کبھی بھی بے بخت نہیں ہو سکتا، ہمیشہ اس کو کچھ نہ کچھ مل کر رہتا ہے۔ تو اللہ نے انہیں یہ بات کہی کہ یہ عمر جیسی بھی ہو میں تمہیں ایک بیٹا دوں گا جس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے اگلا واقعہ اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ایک فرشتہ روح القدس جبریل کو ان کے پاس بھیجا اور کہا کہ میں تمہیں بیٹا دینے والا ہوں۔ سیدہ مریم میں کہنے لگی بیٹا میرے لیے کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی مرد نے چھوا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کہنے لگے، جبریل نے اللہ کا یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ کے لیے بات قطعاً مشکل نہیں ہے، رب کے لیے بڑا آسان ہے، اللہ اس کو ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ تو وہ حضرت مریم روح القدس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ روح القدس میں ان پر پھونکا، اس سے وہ حاملہ ہو گئیں۔ فیصلہ یہ اللہ کا تھا، اور روح القدس کے پھونکنے کے ساتھ وہ حاملہ ہو گئیں، اور اس کے بعد ایک اوٹ میں چلی گئیں۔ پھر جب ان کی ولادت کا وقت، حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ نے آسمان سے اس بات کی وحی کر دی کہ تم درخت کے تنے کو زور سے ہلاؤ۔ حضرت مریم کو اس بات کا بہت خوف تھا، وہ کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ اس وقت سے پہلے مجھے موت آ چکی ہوتی اور میں بھلا دی چکی ہوتی کہ میں تو ایسے خاندان میں تھی، یہ میں بیٹے کو لے کر کیسے اس قوم کا سامنا کروں گی۔ اللہ نے ان کے لیے اس آزمائش کو رکھا۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام جب بچے کو لے کر اپنے قوم میں گئیں تو ان کی قوم کے لوگ کہنے لگے اے ہارون کی بہن، تیرا تو باپ بھی بڑا نیک آدمی تھا اور تیری ماں بھی کوئی سرکش عورت نہیں تھی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو اللہ نے ایک معجزہ عطا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کی گود میں بول اٹھے اور کہنے لگے قال انی عبد اللہ، وہ گود میں بولنے والا بچہ حضرت عیسیٰ کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور بڑی برکت والی شخصیت ہوں، جہاں بھی میں ہوں اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور اپنی والدہ کے ساتھ بہت ہی نیکی کرنے والا ہوں، اور اللہ نے مجھے بدبخت اور شقی نہیں بنایا۔ اس صورت کے اندر ایسی اور بہت سی تفصیلات موجود ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، اور پھر اس صورت کے اندر ان لوگوں کی بات موجود ہے، وہ کہتے تھے کہ بھی قیامت قائم نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان یہ بات کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا کیا میں دوبارہ کیسے زندہ کیا جاؤں گا؟ تو اللہ یہ بات کہتے ہیں انسان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو اس وقت پیدا کیا تھا جب یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تیرے رب کی قسم ہم ان کو ضرور جمع کریں گے اور قیامت کے دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے۔ پھر اللہ نے یہ بات کہی
یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 71 میں ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہر بندہ جہنم پر اس کو ضرور پیش کیا جائے گا۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، پل صراط سے ہر بندے کو لازماً گزرنا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا وہ برا ہو، ہر انسان کو پل صراط سے لازماً گزرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بہت بڑے گناہ کا تذکرہ کیا، ہم جس کو گناہ نہیں سمجھتے، آج جو گناہ اکثر پوری دنیا کے اندر، دنیا داروں کے اندر، اسلام کو نہ ماننے والوں کے اندر پایا جاتا ہے، اس گناہ کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ یہ لوگ، عیسائی لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا پکڑا ہے، اللہ کی کوئی اولاد ہے، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ تو بڑی ہی عجیب بات کہتے ہیں، آسمان و زمین کو اس بات پر پھٹ جانا چاہیے، پہاڑوں کو گر جانا چاہیے کہ یہ رب کے لیے بیٹا پکارتے ہیں، رب کے لیے قطعاً یہ لائق نہیں ہے کہ رب بیٹا پکڑے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ جو ہے وہ آخری صورت ہے، اس سورہ طٰہٰ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی جو پہلی آیات ہیں وہ مبارک آیات ہیں، جن آیات کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو ان پہلی آیات کو پڑھ کر آپ ایمان لے آئے۔ یہ آیات بڑی ہی عظیم ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، سورہ طٰہٰ کی جو پہلی آیات ہیں، کہ ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا تاکہ آپ کو کوئی بدبختی لاحق ہو جائے، یہ قرآن تو سعادتوں کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے، اس لیے نازل نہیں کیا کہ کسی فکر مندی میں اللہ آپ کو ڈال دے، یہ تو صرف نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ یہ اس ذات کی طرف سے نازل کرتا ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وہ ذات جو عرش پر مستوی ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو تحت الثری میں ہے، وہ سب اللہ کے لیے، اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ اور اللہ نے کہا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، ہر بندے کی خاموش بات کو، بلند بات کو اللہ کی ذات بخوبی جاننے والی ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس کے لیے بہترین نام ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میری زبان کو رواں کر دے، اور مجھے اپنے پاس ایک معاون ہارون کی شکل میں دے دے۔ یہ سارے کام اللہ کیوں چاہیے؟ اس کی وجہ یہ بیان کی کہ یا اللہ مجھے ساتھی اس لیے چاہیے کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، یا اللہ تاکہ ہم تیرا بہت ہی تذکرہ کیا کریں، اللہ ہم تیری بہت ہی تسبیح بیان کیا کریں۔ تو دین جو ہے وہ جس طرح اللہ کی بندگی کی طرف، عبادت کی طرف بلاتا ہے، اس طرح ہمارا دین اسلام انسانوں کو ان کی مشکلات سے بھی نکالتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان کی بات کو مان لیا، ہارون جیسا بھائی ان کو عطا کر دیا، تو اللہ نے کہا اب تم دونوں کا فرض یہ ہے کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ اور بنی اسرائیل کو جو غلامی کا مسئلہ لاحق ہے، اس غلامی سے ان کو نجات دلاؤ۔ تو دین کا نظریہ رویہ یہ ہے کہ پہلے اللہ پر اعتماد کو پختہ کرتا ہے، نبی کی نبوت کو تسلیم کرواتا ہے، اس کے بعد جو معاشرے کے مسائل ہیں ان مسائل کے حل کرنے کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ نہیں کہ دین مسائل کو پیدا نہیں کرتا بلکہ مسائل کو حل کرتا ہے۔ اگر دین پر عمل کیا جائے معاشرے سے غربت ختم ہوتی ہے، امن و امان قائم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تلقین کی کہ دونوں جاؤ اور جا کر انہیں کہو کہ بنی اسرائیل کو تم نے جو غلام بنا رکھا ہے فرعون، ان کی غلامی سے ان کو نجات دے دو۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر لمبا واقعہ تذکرہ موجود ہے کہ وہ جادوگر جو ہیں ان کے ساتھ حضرت موسیٰ کا مباحثہ ہوا، مناظرہ ہوا، اور جادوگر سارے کے سارے آخر جو ہیں وہ ہار گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے مدد کر دی اور وہ کامیاب ہو گئے۔ تو ہوا یہ کہ اس صورتحال کے اندر جادوگر سارے ایمان لانے لگ پڑے، تو فرعون نے انہیں کہا میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، تمہیں میں نے اس لیے بلایا تھا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے جاؤ۔ تو جادوگروں نے یہ بات کہی کہ فرعون جو تو نے کرنا ہے تو کر لے، تو دنیا کے اندر ہی کچھ کر سکتا ہے، اصل فیصلے تو اللہ کے پاس ہیں، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائیں گے، انا آمنا بربنا، اور جو تیرا بس چلتا ہے وہ صرف اس دنیا پر ہی بس چلتا ہے، جو تو نے کرنا ہے وہ اس دنیا کے اندر کر لے۔ آخر میں اس صورت کے اندر بڑا ہی عظیم تذکرہ ہے، آخرت کا، قیامت کا تذکرہ ہے۔ ان آیات کا ترجمہ آپ سن لیجیے اور بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ پہاڑ یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اللہ ان کو بالکل چٹیل میدان بنا دے گا، اس پوری زمین پر تمہیں کوئی کجی نظر نہیں آئے گی، کوئی ٹیلا نظر نہیں آئے گا۔ وہ ایسا دن ہوگا جس دن یہ سب کے سب لوگ سور پھونکنے والے کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے، اور اس دن وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ، تمام آوازیں رب کے سامنے جھک جائیں گی اور تمہیں معمولی سی بھی، ہلکی سی سرگوشی بھی سنائی نہیں دے گی۔ وہ ایسا دن ہوگا جس دن سفارش کام نہیں آئے گی مگر رب جس کو سفارش کی اجازت دے دے۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، وہ ایسا دن ہوگا جس دن اللہ حی و قیوم کے لیے تمام چہرے جھک جائیں گے، اور جس آدمی نے ظلم کیا ہوگا اس کو اس دن بدلہ ملے گا۔
اور جو آدمی نیک اعمال کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے اس آدمی کو کسی بات کا خوف نہیں ہونا چاہیے، وہی آدمی ہے جس کے لیے اللہ نے بہترین فیصلہ کر رکھا ہے۔ تو اس صورت کا موضوع بھی اللہ کی تذکیر تھا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا قرآن اصل میں دعوت کی کتاب ہے، ہمیں اللہ سے جوڑنے کی کتاب ہے اور دنیا کی حقیقت بتانے کی کتاب ہے۔ قرآن کے ذریعے ہمیں ہدایت یہ ملتی ہے کہ دنیا کا مقصد کیا ہے اور ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ مثالوں کے ذریعے اللہ اس بات کو واضح کرتے ہیں۔ تو ان صورتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں سیکھنے والوں کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔